اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ المعارج 29ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 70 نمبر پر ہے، 70۔ المعارج سورت، اس کے اعداد 73,525 ہیں۔ اعداد اس لیے سال بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نقش لکھنا چاہے، علم ابجد سے واقف ہے، حروف ابجد سے واقف ہے، نقش بنانے کا طریقہ جانتا ہے، اور جو لکھ نہ سکتا ہو سورہ معارج کو نقش بنانا جانتا ہو تو اس سے بھی کام چلا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے عدد ہیں 73,525، اس کے عدد ہیں۔ المعارج کے معنی ہیں بلندیوں والا، درجات والا، عروج والا، عزت والا، تکریم والا، جس کی لمح بلمح ایسی بلندی ہو، ایسی پرواز ہو جس کا صعود اور نزول کبھی نہ ہو، لازوال عروج، مقامات قرب حاصل کرنے والا، مالک جنت میں فرشتے احکام اور نواہی کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلمۃ الطیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلمات جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، وہ بلندیوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، تکریم والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ اس کی عظمتوں اور اس کی بلندیوں کا کوئی احاطہ، کوئی شمار، کوئی احصاء نہیں کر سکتا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والے عذاب، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں، اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جو واقع ہوگا وہ ٹلنے والا نہیں، اور نہ ہی کوئی ٹالنے والا ہے۔ سوال کرتے ہیں، سورہ انفال میں بھی ذکر ہے نا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور پھر کہتے ہیں سچے ہو کر اللہ سے، پھر آگے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا الحق فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے اللہ اگر یہ تمہاری طرف سے حق ہے، چیلنج کرتے ہیں، اگر واقعی تیرے طرف سے حق ہے، فَأَنزِلْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پھر ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں نازل کرتا؟ ہم نہیں مانتے تو سوال انکار، کہ اگر ہم نہیں مانتے یہ تیری طرف سے حق ہے اور سچ ہے تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ نبی آزاد نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کو کوئی چیز مانے نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں کہ وہ عذاب تمہارے اوپر نازل نہ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے اندر میرا محبوب ہے نا، یہ بات میرے لیے مانے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ قیامت تک کے لیے ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا، ورنہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ورنہ ہماری پیشانیاں، ہمارے دروازے، ہمارے نامہ اعمال گواہی نہ دے رہے ہوتے آج یہ گناہ گار ہے، یہ بدکار ہے، یہ سیاکار ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، ہر عیب اس کے ماتھے پر اس کی پیشانی۔ وَأَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ عَلَىٰ نَقِيٍ، ہم نے اس کے گلے کے اندر ایک نامہ اعمال لٹکایا ہوا ہے، لازم کر دیا ہے۔ تو اس مانگنے والے نے، اس سائل نے اس عذاب، واقع ہونے والے عذاب کو مانگا ہے، تو اللہ فرماتا للکافرین لیس لہ دافع، یہ واقع ہونے والا ہے اور کافرین کے لیے اس کو دفع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اس عزت والے، تکریم والے کی طرف سے، بلندیوں والوں کی طرف سے، تبارک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظیم شان ہے، اس کی طرف سے یہ واقع ہو کے رہے گا، تم فکر نہ کرو۔
تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں روح الامین اور ملائکہ، تمام ملائکہ اور جبریل امین، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ تو اللہ اس لیے فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو تم اچھی طرح صبر کرو، اِنَّهُمْ يَرَوْنَ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ بہت دور کی سوچتے ہیں، بہت دور ہے ابھی، نَرَاهُ قَرِيبًا ہمارے لیے تو ایک لمحہ بھر کے لیے ہے، کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ہو سکتا ہے، تم صبر کرو، انتظار کرو۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ایسا ہوگا جیسے گلی چاندی، پگھلائی ہوئی چاندی جیسے ہوتی ہے نا، وہ دن ایسے ہوگا، پھر پگھل جاؤ گے، پسینے میں یوں یوں کر دو گے، ہوگے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس لیے اس عذاب سے ڈرو، چیلنج نہ کرو۔ ان کان ھذا ھلک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم، ایسے چیلنج اللہ کو مت کرو، جب واقع ہوگا تو روکنے والا کوئی نہیں۔ اس میں بہت ساری ایسی مومنین کی، کافرین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کافر ایسے ہیں، ان کے لیے ایسا ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا کہ اپنا فدیہ پیش کرو، ماں باپ بہن بھائی ہر ایک کا فدیہ پیش کرو۔ اس دن کوئی دودھ پلانے والی مائیں بھی اپنے بچے سے بھاگیں گی، اور جتنے زمین میں ہیں سب یہ بدلہ دینا اسے بچا لے، یہ بدلہ دینا، یہ فدیہ لینا، یہ سب اسے بچا لے، کوئی نہیں بچائے گا۔ کلا انہا لظی، تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں ان کافرین کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو نہ ٹال سکتے ہو، نہ روک سکتے ہو۔ المعارج سورت، اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے ذی المعارج، بلندیوں والا، سورت کا نام ہی معارج رکھا گیا۔ اگر کوئی شخص سورۃ المعارج یا اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اسے وہ طاقت میسر آئے، وہ طاقت میسر آئے کہ کبھی کمزوری محسوس نہ کرے، چلنے میں، بوجھ اٹھانے میں، کام کاج میں، روحانی اور جسمانی طاقت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی سورہ معارج کو لکھ کر اپنے پاس منہ جمع کر کے حاملہ عورت اپنے گلے میں ڈال لے تو یہ حمل جملہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ حاملہ عورتوں کے لیے اکثیر ہے، بے شمار ایسی آیات ہیں، صور ہیں، وظائف ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سورہ معارج لکھ کر پانی کے گول کر یہ بچے کو پلایا جائے اور خود بھی پیے تو ہر قسم کی آفات و بلیات سے، مصائب و آلام سے زچہ اور بچہ محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے صرف قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سکرات الموت طاری ہو، نزا کا عالم طاری ہو، بس سورہ رات کھول کے بیٹھ جائیں، سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جائیں، اور بس اس کے بعد سال بھر جب تک کوئی مرتا نہیں ہے، یا کوئی آفت آتی نہیں، یا کوئی مصیبت آتی نہیں، اس وقت تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہمارا ایک آدمی تھا جاننے والا، استغفر اللہ، یہ بات کرنا نہیں چاہتا، ان وظائف کو، ختم کو، درود کو، چلم کو، سوہم کو، یعنی جو بھی ایصال ثواب کے طریقے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگنے کے طریقے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتا تھا۔ بہت بڑا تاجر تھا، چاول، پتی اور کریانے کا بہت بڑا اسٹور تھا اس کا۔ یہ ایک مہم چلی تھی مضاربہ، جس میں لوگوں نے لاکھوں نے، کروڑوں نے، اربوں روپے لگائے ہیں، مکانات بیچ کے اس میں پیسے لگائے ہیں۔ اس نے بھی دکان بھی، مکان بھی بیچ کے پیسے لگا لیے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ میرا ایک دوست جو اسے سامان دیا کرتا تھا، پیسے لینے کے لیے گیا،
دیکھا کہ نہ گھر میں نہ دکان میں ایک کرائے کے مکان میں سفید چادر بچھائی اور کھجور اور چھواروں کی گٹھلیاں جسے گیٹیاں لوگ کہتے ہیں پڑتے ہیں وہ بچھائے پڑ رہا ہے. بھائی یہ کیا، تم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے. اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے. سمجھے؟ نہ ماننے والا بھی. سر سید احمد خان نے بھی کسی کہانی میں، کسی سٹوری میں، کسی مضمون میں لکھا ہے نا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو دہریوں اور منکروں کو بھی منوا لیتی ہے کہ ہاں ہاں میں موت ہوں، میں مصیبت ہوں، میں آفت ہوں، میں بیماری ہوں. تو اس لیے نہ ماننے والے بھی راہ راست پہ آ جاتے ہیں. بات کر رہا تھا کہ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو، اس کو کسی وظیفے کی طور پہ، کسی اپنی حاجت کے پورا کرنے کے لیے، کسی اپنی مشکلوں کو ٹالنے کے لیے نہیں. ڈیلی پڑھو. مشکلیں حاجات اسے پوری ہوتی ہیں، ٹلتی ہیں، لیکن ایک روٹین اور ایک سلسلہ بنا کے پڑھو تاکہ تلاوت قرآن صبح نہ ہو، دوپہر کو نہ ہو. یعنی 5 گانا اگر نہیں کر سکے 2 گانا تو ہو جانا چاہیے نا. 2 ٹائم تو ہو جانی چاہیے تلاوت. اگر 2 ٹائم بھی نہ ہو تو کم از کم فجر کے بعد یا زور کے بعد جب وقت ملے تو اس وقت تلاوت قرآن تو ہونی چاہیے. اور اگر کسی شخص کا گلا بیٹھ گیا ہو، آواز گرم سرد ہو جاتی ہے، ٹھنڈا گرم پینے سے گلا کبھی خراب ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی آواز ہے، واعظین کے لیے، نعت خوانوں کے لیے جو بہت زور لگا لگا کے کیا کرتے ہیں، آواز نکالتے نا، تو ان کا گلا اگر بیٹھ گیا تو ان کے لیے تیر بہدف ہے. یہ نسخہ ہے. سورہ معارج زعفران اور عرق گلاب سے لکھ کر پانی میں گھول کر اسے پیا کرے تو ان کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، آواز سریلی ہو جائے گی. میرے پاس ایک بہت بڑے پنڈی کے بہت بڑے خطیب جن کا ایک نام ہے، وہ آئے نا، ان کا گلا سوجا ہوا تھا، بالکل پلپلا سا تھا، گلٹ محسوس ہوتا، لیکن ہاتھ لگاتے بالکل بنا. مجھے بتایا، حالانکہ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، پنڈی کا ایک نام ہے، نام نہیں لینا چاہتا. میں نے کہا میرا گلا جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو گلا بالکل آواز نکلتی نہیں ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ کے ساتھ کسی نے ضرور کچھ کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا. میں نے ان کو 3 وجوہات بتائی اور تینوں کی تینوں انہوں نے تسلیم کی، ہاں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی، بلکہ یقیناً اور کنفرم ہے. میں نے ایک وظیفہ بتایا، میں نے کہا یہ پڑھو، یہاں پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ جو آیت ہے نا، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یہ آیت، یا فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اس کے اوپر کئی ویڈیو بنا چکا ہوں. گلٹی رسولی ہر وہ چیز جو جسم کے اندر تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پڑھ کے دم کر کے اللہ کے حوالے کر دیں، سپورٹ کر دیں. گلٹیاں رسولیاں مسے دبے ختم ہو جائیں گے. یقین کے ساتھ، وہ گنڈی کے ساتھ کہتا ہوں. جی یہ خاتون میری دور پار کے جاننے والوں میں سے تھی. ڈاکٹر حکیم طبیب الٹرا ساؤنڈ اور ایکسرے کر کر کے تھک گئی. میں نے ان کو ایک رسی پہ، مونج کی رسی پہ وقوتی ادابر القوم الذین ظلموا الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر اسے بنا دیا. اس کو دبا دو زمین کے اندر. اللہ کے کرم سے وہ گلٹیاں و رسولیاں، ڈاکٹر بھی حیران ہو گئی کہاں. یقین اور اعتقاد چاہیے. یہ بات سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں. باتیں کہنے کو تو بہت ساری ہیں، سنانے کو تو بہت ساری ہیں، لیکن مقصد سے ہٹ جاتا ہوں. تو آواز نہ نکل رہی ہو تو یہ سورہ معارج عرق گلاب اور زعفران کے ساتھ لکھ کر گھول کر پیا جائے تو دیکھ لینا پھر آواز نکلتی ہے یا نہیں. یا شہد پہ کالی مرچیں ملا کے پڑھ کے چاٹ لیا کرے، دیکھ لیں پھر آوازیں. اس کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر کسی کو غصہ زیادہ آتا ہو تو وہ روزانہ 1 دفعہ سورہ المعارج کو پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جائے گا. اور غصہ حق بات پہ آئے، غیرت ہے، دینی حمیت دینی، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر غصہ آئے تو وہ غصہ حق بجانا. اور اگر بلا وجہ کسی کو غصہ ہے اپنی تیش دکھانے کے لیے، اس غصے کے پر قابو پائیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹ جائیں، پانی کا گھونٹ ملے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، 2 گانا پڑھ لیں. تو اس لیے
غصے کو ختم کرنے کے لیے بھی سورۃ المعارج ایک بہت بڑا نسخہ ہے، مجرب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بچے کو ہر گھر میں قرآن پاک حفظ لازمی ہے، ہر صورت ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ایک نسخہ ہے، ایسی ایک ڈگری ہے، ایسی ایک نعمت ہے، جس کو ماں باپ اگر اپنے بیٹے کے لیے حفظ قرآن کے لیے نعمت عظمیٰ کہیں اپنے گھر میں تو یہ بے جان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت، چاہت، الفت، ذوق، شوق اور عقیدت کے ساتھ زندہ رکھے۔ مرے تو قرآن کا ساتھ ہو، اٹھیں تو قرآن کا ساتھ ہو، حشر میں بھی نشر میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس قرآن کا سہارا ہو، پنجتن پاک کا سہارا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میرے اہل بیت، میرے گھر والوں، ازواج مطہرات، بنات رسول، ان کو تھامے رکھنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ سب کو توفیق دے عقیدت و محبت کی، اور آپ کا یہ فرمان کہ اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت سکھاؤ، محبت سکھاؤ، اہل بیت کے ساتھ و قرآن کے ساتھ۔ اللہ سب کو توفیق دے۔